کیونکہ بعض لوگوں کے پاس خالی عمل ہے، بازو والوں کے پاس کیا ہے؟ عمل ہے، عمل کرتے ہیں، اور جتنا کرو بولے اتنا کرتے ہیں، جتنا نہ کو بولے اس سے زیادہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن کسی سے محبت نہیں کرتے۔ کسی سے محبت، غوث اعظم سے محبت، غریب نواز سے محبت، اہل بیت سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ نماز پڑھنے تیار ہیں، روزہ رکھنے تیار ہیں، زکوٰۃ دینے تیار ہیں، حج کرنے تیار ہیں، کہیں پہ بھی لے کے جا کے بما پھوڑ بولے تو بما پھوڑنے بھی تیار ہیں، ٹیررسٹ بننے کو تیار ہیں پٹھے، مگر غوث و خواجہ سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کی حبیب کی نالین کا صدقہ ہے کہ اہل سنت جہاں نماز پڑھتی ہے وہیں پر آمنہ کے لال سے محبت بھی کرتی ہے۔ اہل سنت میں جہاں روزہ رکھا جاتا ہے وہیں پر اہل بیت سے محبت بھی کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے پاس جہاں پر زکوٰۃ و حج بھی ہے وہیں پر غوث و خواجہ اور دیگر اولیاء اللہ کی محبت بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جہاں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں وہیں پر اللہ کے محبوبوں کی 12ویں بھی کی جاتی ہے، 11ویں بھی کی جاتی ہے، ان کے نام کی فاتحہ بھی کی جاتی ہے۔ تو آئیے اب اس باب میں سب سے پہلے ایک حدیث بخاری و مسلم سے بیان کرتا ہوں۔ کہاں سے؟ ذرا زور سے بول دیں، اتنا ہلو بولے گے تو بند کر دیتا ہوں میں۔ ارے کیا یار، روزہ لگ رہا ہے کیا؟ نہیں نا؟ سبحان اللہ۔ کہاں سے؟ تاکہ آپ باہر نکلنے کے بعد آپ لوگوں کو سمجھا سکے کہ بخاری میں کیا کیا ہے، مسلم شریف میں کیا کیا ہے۔ آپ 8 دن سے سن رہے ہیں، میں مسلسل صرف بخاری اور مسلم کو کوٹ کرتا جا رہا ہوں، اور اب پھر بخاری و مسلم کی ایک حدیث پاک اس باب کے حوالے سے آپ سن لیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص سوال کیا قیامت سے متعلق۔ کس سے متعلق؟ قیامت سے متعلق۔ متى الساعة، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ کیا پوچھا؟ کب آئے گی؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے، قربان جائیے، پوچھنے والا نبی سے سوال کر رہا ہے تو اگر اس کو معلوم ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے تو یہ سوال کرتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میرے کو قیامت کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، احمد نقشبندی صاحب نہیں بتا سکتے۔ آپ میرے پاس 10 دن سے بیٹھے ہوئے، کسی نے بھی ایسا نہیں پوچھا کہ مولانا قیامت کب آئے گی، یا آپ نے یہ نہیں پوچھا مولانا کل چاند دکھے گا کہ نہیں دکھے گا، یہ 29 کا روزہ ہوگا کہ 30 روزوں کا رمضان ہوگا، آپ نے نہیں پوچھا، کیونکہ 29 کا ہوگا 30 کا ہوگا نقشبندی صاحب نہیں جانتے ہیں، اور قیامت کب آئے گی نقشبندی صاحب نہیں جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے نقشبندی صاحب نہیں جانتے ہیں، مگر صحابی نے نبی سے پوچھ کر بتا دیا۔ دنیا والوں، پوچھنے والا کوئی عام مولوی یا ملا نہیں، صحابی رسول ہے، آقا سے یہ پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی۔ یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی کا ایمان تھا میرا نبی عالم غیب ہے، کب کیا ہونے والا ہے ساری خبر آمنہ کا لال رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت کی خاطر، مصلحت کی خاطر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا دن نہیں بتایا کہ یہ دن آئے گا، یہ مہینے میں آئے گا نہیں بتایا، یہ سال میں آئے گی قیامت نہیں بتایا، یہ سن میں آئے گی قیامت نہیں بتایا، مگر اگر کچھ بھی نہیں بتایا تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حضور خود کچھ نہیں جانتے، تو اس لیے نبی نے کہا سال تو نہیں بتاتا ہوں حکمت ہے، سن نہیں بتاتا ہوں حکمت ہے، مہینہ اور دن نہیں بتاتا ہوں حکمت ہے، لیکن آؤ قیامت کی نشانیاں بتا دیتا ہوں، قیامت کی نشانیاں بتا دیتا ہوں، یہ نشانیاں نمودار ہوگی تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، ایسے حالات آئیں گے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، ایسے واقعات پیش ہوں گے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، لوگوں کے کردار اگر ایسے ہو جائیں سمجھ جانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔
اللہ 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 اللہ۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے اب اس صحابی کو، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام جب جواب عنایت فرماتے سامنے والے کی کیفیت کو دیکھ کر جواب دیتے، سامنے والے کی کیفیت کو دیکھ کر جواب دیتے۔ تو پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، ہائے 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 ہائے، کیا تو نے قیامت کے لیے تیاری کر لی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور نے پوچھا کیا تو نے قیامت کے لیے تیاری کر لی ہے؟ تو وہ شخص نے کہا، قال، اس نے کہا، لا شیء، یا رسول اللہ میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے، ما اعددت لها من کثیر عمل لا صلاۃ ولا صیام، یا رسول اللہ میں نے اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے، نہ تو میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہے، نہ تو میں نے زیادہ روزے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ صحابی رسول ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ نماز چھوڑنے والے نہیں تھے، یہ کوئی روزہ چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے، مگر ان کے نظر میں ان کا عمل بڑا قلیل تھا، تھوڑا تھا۔ وہ کتنا بھی عمل کرتے تو اپنے عمل کو تھوڑا ہی سمجھتے تھے کہ یہ بہت کم عمل ہے، یا پھر حضور کے سامنے کھڑے تھے تو حضور کے عمل سے اپنے عمل کو کمپیئر کر کے کہہ رہے تھے، تو یا رسول اللہ آپ جیسا عمل تو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو بالکل تھوڑا سا عمل ہے، میرے پاس کوئی کثیر عمل نہیں ہے، نہ میرے پاس نماز زیادہ ہے، نہ میرے پاس روزہ زیادہ ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو قیامت کے لیے کچھ بھی تیاری، ذرا زور سے بولے، نہیں کی ہے، الا، پھر آگے کہتے ہیں الا، ہاں مگر یا رسول اللہ انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ ہاں میرے پاس عمل زیادہ نہیں ہے، مگر میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فقال، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، انت ما من احببت، اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو سن لے، تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ فقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت، خدا کی قسم ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، حضرت انس کہہ رہے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر تم انہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ ہائے 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 ہائے، عاشقوں کو درد کی دوا مل گئی ہے، کہا ہم اب یہاں تو ہم نبی کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں اب مجھے اب تک کی تمام خوشیوں میں سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی، سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی کہ اب میں جو ہے رسول اللہ سے یہ سن چکا ہوں کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، تم بروز محشر انہی کے ساتھ رہو گے، تم آخرت میں انہی کے ساتھ رہو گے جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو۔ تو حضرت انس کہتے ہیں مجھے اس سے بڑھ کر خوشی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اللہ، اب دوا مل گئی ہے کہ محشر میں بھی ہم سرکار کے ساتھ ہی رہیں گے، جنت میں بھی ہم سرکار کے ساتھ ہی رہیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت کیا ہے، اپنے بچوں سے زیادہ نبی سے محبت کیا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ بات کسی مولوی یا ملا کی نہیں ہے، یہ بات نقشبندی صاحب کی نہیں ہے، یہ بات کسی سنی مسلمان کی نہیں ہے جو تم فتوے لگاتے پھرو کہ یہ بس خالی محبت کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو محبت رائے گا جانے والی، محبت رائے گا جانے والی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ظالم آپ سے پوچھے سلام کیوں پڑھتے ہیں،
فاتحہ کیوں دیتے ہیں؟ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ قصیدہ بردہ کیوں کرتے ہیں؟ محفل میلاد نعت کیوں سجاتے ہیں؟ جواب دینا ظالموں، ہم یہ عمل فرض سمجھ کر نہیں کرتے، واجب سمجھ کر نہیں کرتے، لازم سمجھ کر نہیں کرتے، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں مدینے والے مصطفیٰ سے محبت ہے، آمنہ کے لال سے محبت ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو محبت کا یہ صلہ ہے، محشر میں کوئی کہیں رہے، محشر میں کوئی کہیں رہے، تم جس سے محبت کرتے ہو محشر میں تم اسی کے ساتھ رہو گے، اسی کے ساتھ رہو گے۔ اور جو نعوذ باللہ غوث و خواجہ کو مردہ کہتے پھرتے ہیں، جو امام حسین کو غلطی پہ کہتے پھرتے ہیں، جو نعوذ باللہ نبی کی گنبد کو توڑنے کی پلاننگ کرتے پھرتے ہیں، ایسے ظالموں کو تو کروڑ 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 میل دور تک بھی رسول اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے بدبختوں کو کبھی سرکار کے قریب آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، جو حضور کے ناظر و ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں، پوری دنیا عظمت، پوری زندگی عظمت مصطفیٰ کا انکار کرتے رہے، پوری زندگی نبی کی توہین کرتے رہے، پوری زندگی نبی کے ساتھ غداری کرتے رہے، پوری زندگی نبی کے ساتھ شرارت کرتے رہے، نبی کی عظمت کو گھٹانے کی پروگرامنگ کرتے رہے، ہر حدیث کا الٹا مطلب نکال کر لوگوں کو غلط طریقے سے باور کرتے رہے، ایسے ظالموں کو نبی کی شفاعت تو دور کی بات ہے، نبی کے حلقے محبت میں بھی آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ نبی کے حلقے محبت میں، نبی کے عاشقوں کے بیچ میں، نبی کے غلاموں کے بیچ میں، نبی کے دیوانے جہاں جھٹ مٹ بنا کر کھڑے ہوں گے، وہاں ان کو آنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے 1400 سال سے تاریخ اٹھا کر دیکھو، انہی احادیث کی برکت ہے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھو وہ عاشق مصطفیٰ ہے، حضرت عمر کو دیکھو وہ عاشق نبی ہے، حضرت عثمان کو دیکھو وہ عاشق نبی کے، مولا علی کو دیکھو وہ نبی کی عاشق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو وہ نبی کی عاشق ہے، امام بخاری کو دیکھو وہ نبی کی عاشق ہے۔ اللہ اللہ، امام بخاری شریف میں حدیث جمع کرنا ہے، کوفہ میں بیٹھ کے کام کر سکتے تھے، عراق میں بیٹھ کے کام کر سکتے تھے، نجف میں بیٹھ کے کام کر سکتے تھے، بغداد میں بیٹھ کے کام کر سکتے تھے، نہیں کہا کلام مصطفیٰ کا ہے، در مصطفیٰ پہ بیٹھ کر کام کروں گا تاکہ در مصطفیٰ کی سعادت نصیب ہوتی رہے۔ امام بخاری نے عراق چھوڑ دیا، مدینہ منورہ چلے گئے، دربار مصطفیٰ میں غلام مصطفیٰ بن کر بیٹھے اور ایک ایک حدیث کو لیتے گئے، بخاری شریف میں جمع کرتے گئے، ایک ایک حدیث کو لیتے گئے، بخاری میں جمع کرتے گئے، لوگوں کو درس دیا۔ بخاری والوں، بخاری پڑھ کر ڈیڑھ ہوشیار مت بننا، بخاری پڑھنا ہے تو لکھنے والا عاشق بن کر لکھ رہا ہے، تم بھی عاشق بن کر پڑھا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لوگوں کو شرم نہیں آتی جو یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں حضور کی زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے، ظالموں کو شرم نہیں آتی ایسے منحوس جملے کہتے ہوئے کہ مدینے میں حضور کی زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے، روضہ رسول کی زیارت نہیں کرنا چاہیے، مزار رسول کی زیارت کی نیت نہیں کرنا چاہیے۔ ارے ظالموں، پھر ایسا کہنے والوں بخاری پڑھتے کیوں ہو؟ بخاری تو روضہ رسول کی زیارت سے آ کر امام بخاری نے لکھا ہے، روضہ رسول پر بیٹھ کر لکھا ہے، صحبت رسول قرب رسول میں بیٹھ کر لکھا ہے۔ بخاری شریف کہیں اور بیٹھ کر جمع نہیں کی گئی، ایک ایک حدیث کو امام بخاری نے نبی پاک علیہ السلام کے قربت میں بیٹھ کر، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، رسول پاک کی طرف متوجہ ہو کر ایک ایک حدیث کو بخاری میں درج فرمایا، ایک ایک حدیث کو بخاری میں درج کیا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آئیے پھر اس کے بعد قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ
وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالهم۔ پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت انس کہہ رہے ہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں، سنو اب آپ صحابی رسول کا جملہ سنو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، لہذا میں امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کی باعث اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر مجھے انہی کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب کیونکہ میرے اعمال تو ان کے اعمال کے برابر، ان کے اعمال کے جیسے نہیں۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں میرے اعمال حضرت ابوبکر و عمر اور رسول اللہ کے اعمال کے جیسے یا برابر تو نہیں ہیں، مگر مجھے امید ہے اللہ میرا حشر رسول اللہ اور شیخین کے ساتھ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب بتاؤ صحابی کی نمازیں زیادہ ہے یا ملا کی نمازیں زیادہ ہے؟ ذرا زور سے بولیں، صحابی کا عمل زیادہ ہے یا مولوی کا عمل زیادہ ہے؟ صحابی اتنے عمل کے باوجود بھی، بخاری و مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، اتنے کثیر الاعمال والی ذات ہونے کے باوجود حضرت انس جلیل القدر صحابہ میں سے ہے، اولو العزم صحابہ میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بروز محشر میں رسول اللہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ اٹھوں گا، ان کے ساتھ رہوں گا، ان کے ساتھ میرا حشر ہوگا، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کہہ رہے ہیں میرا عمل ان کے برابر نہیں ہے، مگر پھر بھی میں ان کے ساتھ رہوں گا، پھر بھی میرا حشر نبی اور شیخین کے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی صحابی ہو کر نبی اور اصحاب نبی کی محبت پر فخر کرے، غلام کرے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ خدا کی قسم مسلمانوں سن لو، تمہارے پاس کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ ہے، مسلمانوں کان کھول کر سن لو، تمہارے پاس تجارت ہے، تمہارے پاس بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس عزت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے، مگر خدا کی قسم اگر ان چیزوں پر فخر کرتے ہو تو اس سے بڑا فخر اگر تم کر سکتے ہو، یہ ساری نعمتیں ایک طرف، عشق مصطفیٰ کی دولت ایک طرف، محبت مصطفیٰ کی دولت ایک طرف، فخر کرنا ہے تو محبت مصطفیٰ پر فخر کرو، عشق مصطفیٰ پر فخر کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بھی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کے بدلے بروز محشر اللہ تم کو ہم کو نبی کے ساتھ رکھے گا، جنت میں بھی نبی کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اب دوسری بات بھی سن لو، اگر تمہارے پاس کثیر نمازیں ہیں، کثیر روزے ہیں، اس حدیث سے جو درس مل رہا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث سے جو ہم کو سیکھنا ہے وہ سکھا رہا ہوں۔ اگر تمہارے پاس کثیر نمازیں ہیں، کثیر روزے ہیں، کثیر اعمال صالحہ ہے، بڑا تقویٰ ہے، بہت مجاہدہ و ریاضت ہے، تو اپنے اعمال پر گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، ریاکاری مت کرو، عاجز بن کے رہو، مگر فخر کرنا ہے تو عشق مصطفیٰ پر فخر کرو۔ حضرت انس نے ہم کو یہ سکھایا ہے، ناز کرنا ہے، امید لگانا ہے تو محبت مصطفیٰ پر ناز کرو، امید لگانا ہے تو محبت صحابہ، محبت خلفائے راشدین پر امید لگاؤ کہ اللہ اس کی باعث تم کو بروز محشر نبی اور اصحاب نبی کے ساتھ اٹھائے گا، اہل بیت نبی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ پکا اندر تک چلے گئی؟ ہاں، پھر بازو والا آگے پکڑ کے نکالا تو نکل جائے گی؟ نکلے گی؟ نہیں نکلے گی، کیونکہ بازو والوں کے پاس عمل ہوں گے، محبت نہیں ہے،
اور خدا کی قسم اہل سنت کے پاس عمل بھی ہے، محبت بھی ہے۔ یہاں عمل بھی ہے اور محبت بھی ہے، یہاں کردار بھی ہے اور ادب بھی ہے، یہاں اخلاق بھی ہے، انسانیت بھی ہے، یہاں پر عبادت بھی ہے، یہاں پر محبت بھی ہے۔ یہ اہل سنت کی شان ہے، الحمدللہ۔